عابد شخص اٹھا، اس نے کہا مولا میں بڑے زہد کے اعلیٰ درجے پہ ہوں اور تقوی آپ سے اور محمد والے محمد سے حصول علم کے لیے آیا ہوں تاکہ میں باطن اپنے کو سنوار سکوں. تو آپ نے فرمایا اچھا وہ زاہد و عابد شخص کیا پورے قرآن پہ عمل کر لیا؟ تقوی تو تبھی ملتا ہے جب تمہارا پورا کردار قرآن کے عین مطابق ہو، پھر اپنے آپ کو تم متقی کہو. یہ مولا کا کہنا تھا کہ تم متقی اس وقت اپنے آپ کو کہلا سکتے ہو جب قرآن کی ایک آیت بھی تم نے عمل کیے بغیر نہ چھوڑی ہو. اس نے کہا جی تقریباً ایسا ہی ہے. بادشاہ مسکرائے اور مسکرا کے کہا اچھا پھر قرآن میں ایک آیت ہے. اس نے کہا جی پوچھئے. کہا الف لام میم. کہا اس پہ عمل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں سرکار اس پہ تو عمل نہیں کیا. کہا تو پھر تم کیسے متقی ہو؟ کہا اچھا چلو چھوڑو وجودی کیفیات میں بات کرتے ہیں. اچھا قرآن میں ایک آیت ہے کہ جب تم اللہ کے رسول سے بات کرنا چاہو تو پہلے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو. تم کیا سمجھتے ہو رسول ہیں یہ چلے گئے؟ اس نے کہا نہیں جی رسالت تو جاری ہے. تو کہا پھر رسالت سے سرگوشی ہو سکتی ہے؟ وہ متقی نما شخص کہنے لگا جی ہو سکتی ہے. کہا تو پھر تم نے زندگی میں کتنی مرتبہ رسول کی زیارت کی؟ کہا سرکار کئی مرتبہ. کہا پھر کتنی دفعہ صدقہ دے کے رسول کی بارگاہ میں گئے؟ کتنی مرتبہ کر کے گئے؟ کہا نہیں مولا. اچھا اسی طرح مولا بہت سارے سوال پوچھتے چلے گئے متقی سے. آخر وہ تھک ہار کے بیٹھ گیا اور امیر کے قدموں میں کہتا ہے بیٹھ کے مولا اے مولا متقیان. کہا ابھی تو خود متقی تھا، اب مجھے کہہ رہا ہے میں متقیان کا مولا ہوں. تو تو مجھے یہ تو بتا جب تو اپنے آپ کو متقی سمجھ رہا تھا تو تو کھڑا تو اپنے مولا کے پاس تھا، تیری مجال کیسے ہوئی یہ بتانے کی کہ تو کتنا متقی ہے؟ یہ بتانے کی تجھے ضرورت کیا تھی کہ تو یہ بتاتا؟ اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا مجھے یہ بتائیے متقی کسے کہتے ہیں؟ میں سمجھ گیا ہوں کہ کسی بھی عمل سے بندہ متقی نہیں بنتا. کسی بھی عمل سے. یعنی مولا نے حتمی بات کر دی کہ مولا میں تو سمجھ گیا ہوں کہ کسی بھی عمل سے انسان متقی نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں مسئلہ اٹک ہی جاتا ہے. تو جب مولا متقی نہیں ہو سکتے تو پھر جب کوئی متقی ہے ہی نہیں تو پھر آپ مولا کس کے ہیں؟ جب متقیان ہے ہی نہیں دنیا میں آپ مولا کس کے ہیں؟ وہ کون سے متقی ہیں جن کے آپ امام ہیں؟ تو آپ نے اس کا ہاتھ جھٹک کے اپنی ابا سے ارشاد فرمایا. امیر المومنین نے کہا جا جس دن علم کو چھوڑ کر صرف میری محبت لے کے آئے گا اس دن میں تیرا امام ہوں. جس دن یہ اعمال کی دھاک چھوڑ کے آؤ گے اس دن میرے قدموں میں آنا. میں پھر تمہیں بتاؤں گا متقی کسے کہتے ہیں. یہ کہہ کے امام نے اسے نکال دیا. یہ صحراؤں میں پھرتا رہا، زید نام تھا اس کا. یہ صحراؤں میں پھرتا رہا اور سوچتا رہا
عمل سے بن نہیں سکا میں متقی، گفتار سے بھی نہیں بن پایا، کردار سے بھی نہیں بن پایا۔ مولا نے کہا جا جس دن علم سے پیچھا چھڑا آئے گا نا اور یہ اپنے نفس کی پاکیزگی کو چھوڑ آئے گا، پھر میرے پاس آنا، پھر میں بتاؤں گا متقی کون ہوتا ہے۔ اب یہ صحراؤں میں خاک چھانتا پھر رہا ہے اور ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اچھا اب اس کی مجبوری دیکھیے، پہلے حصول علم کی مجبوری اور اب علم سے جان چھڑانے کی مجبوری۔ نہیں رکھ دیجیے، یعنی پہلے مجبوری تھی علم حاصل کرنے کی، اتنے عمل کیے، اتنا کردار بنایا، کتنی رات مصلے پہ گزاری جی، حقوق و لباد کا خیال نہیں کیا، ساری رات مصلہ سنبھالے رہے، حقوق گھر کا خیال نہیں کیا، مصلہ سنبھالے رکھے، بڑا عرصہ صحراؤں میں پھرتا رہا، اس حل کو ڈھونڈتا رہا کہ میسم تمار سے ملاقات ہو گئی۔ کچھ صحرائی کھجوریں تھیں، میسم وہ خرید کر لا رہے تھے بیچنے کے لیے۔ ایک ٹوکرا میسم نے سر پہ رکھا ہوا اور یہ پھٹے پرانے کپڑے ایک ریت کے ٹیلے پہ پڑا تھا۔ میسم قریب آئے، میسم نے کہا بھوکے لگتے ہو، یہ لو 2 کھجوریں نکالیں رتبان، جو درخت پہ ہی رس بھری ہوتی ہیں، عرب میں اسے رتبہ، وہ نکالی 2 کھجوریں بڑی اچھی نسل کی، اور اسے سہارا دیا، اس کا منہ شو صاف کیا، یہ جو پیچھے چھڑا رہا تھا کسی ایک سے جان چھڑوانی تھی اسے، یا اللہ سے یا علی سے، کمال ہے، منہ صاف کیا، منہ ریت سے، اس نے کوئی آنکھیں کھولی، سرکار میسم نے اس کے منہ میں خرمہ دیا، اس نے خرمہ کھایا تو رونے لگا، کہتا کون ہے تو؟ کہا میں میسم ہوں۔ کہا اچھا وہ میسم، وہ آپ نے فرمایا ہاں بھائی، ہاں میں وہ ہوں۔ کہا اچھا وہ امیر المومن، بھائی کہا نا میں وہی ہوں۔ اچھا دیکھ تیرے آگے ہاتھ باندھتا ہوں، میرا ایک مسئلہ حل کر دے۔ دیکھ میسم میرا ایک مسئلہ حل کر دے، تجھے مولا کا واسطہ۔ کہا ہاں آرام سے بیٹھو، تسلی سے بیٹھو، پر بات تو بتاؤ کیا ہے؟ مولا کا واسطہ ہی صحیح، لیکن کہا مولا نے مجھ سے کہا ہے دل کو خالص کر کے کسی ایک کے لیے لے آؤ، یا اللہ کے لیے یا میرے لیے۔ میسم نے کہا ایک تو یہ بات بتا، تو ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے امیر کے سامنے جاتا کیوں ہے؟ میسم نے پہلے تو جھڑکا، کہا بدبخت یہ تو بتا تو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے علی کے پاس جاتا ہی کیوں ہے؟ اس نے کہا یار یہ چھوٹا مسئلہ ہے، میں متقی بننے چلا تھا، میں اپنے عمل پاس کرانے چلا تھا، میں ولی بننے چلا تھا، میں نے وصایت کو مانا، اپنے عمل چھوڑے، پھر امیر کو امام متقیان مانا، سارے اپنے عمل جاتے کیے، جب پھر میں اتنی صحراؤں میں خاک چھان کے علی علی کر کے پہنچا تو امیر نے کہا اچھا پھر بتاؤ دل میں اگر میں ہوں تو ٹھیک ہے، اگر اللہ ساتھ ہے تو میں نہیں تمہارا امام۔ کہا اب میں کیا کرتا؟ کہا تو یہی تو کہہ رہا ہوں، تجھے جا کے اپنے مسئلے وہاں بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا تو میسم کی دکان نہیں جانتا تھا؟ کہا جا اب تو علی کے پاس جا، اب تو جواب دے سکے گا۔ اس نے کہا بھیا نہ تم نے کچھ پڑھایا
نہ لکھایا نہ تم نے کوئی بات کی. تو میسم کھڑے ہو گئے, کہا یہی تیری بدبختی ہے, اور تو نے میسم کی خالص کمائی کی کھجور کو, جس کو میسم نے چھوا تھا, میسم نے تمہارے منہ میں دیا تھا, پھر بھی یقین نہیں کہ تو عالم ہو گیا ہے. دیکھا اس بول کو ہر بول سے بالا, ہم نے تو اسی ذکر علی سے اے نور 100 بار اندھیرے میں اجالا دیکھا. کہا تجھے یقین نہیں میں نے جو تجھے کھجور کھلائی ہے؟ اس نے کہا کیا اس کے لمس سے؟ کہا حکم امام تھا, میں نے تب تجھے کھلائی. اس نے کہا حکم امام تھا, تو صحرا میں سے آ رہا تھا کھجوریں خرید کے, میں یہاں ویسے اتفاقاً پڑا تھا. اس نے کہا نہیں اتفاقاً نہیں, آج جب میں فجر میں امام کے سامنے تھا تو امام نے مجھے کہا میشم ادھر آؤ, فلاں جگہ پہ کھجوریں ہیں, ان سے جا کے کھجوریں خریدنا, راستے میں آؤ گے ایک بے چین بدن تمہیں ملے گا. اپنے ہاتھ سے اسے ایک کھجور کھلا دینا, اپنے ہاتھ سے اسے ایک کھجور کھلا دینا, اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہتا ہے میں کھجور لے کے آ رہا تھا اور سوچ رہا تھا وہ بدن کدھر ہے جدھر مولا نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں پڑا ہوا دیکھا. میں نے تمہارا منہ صاف کیا اور مولا کے حکم کے مطابق تجھے کھجور کھلا دی. مولا نے کہا تھا بس اپنے ہاتھ سے اسے کھجور کھلا دینا. اب وہ زمین پہ بیٹھا, اب میسم نے اپنی وہ ٹوکری کھجوروں کی اٹھائی, سر پہ رکھی اور چلتے بنے. وہ پیچھے سے چیخ رہا ہے, وہ بھائی کھجور کھلا کے کچھ بتائے بغیر مولا کا فرمان سنا کے چلے گئے. آپ نے فرمایا بس اس سے زیادہ میں مکلف نہیں ہوں, مجھے جتنا بادشاہ نے حکم دیا میں نے اتنا کام کر دیا, اب تو جان یہ کھجور جانے, علی جانے, مجھے نہیں علم. اب جو کھجور اس کے اندر پہنچی, اس کے اندر, تو اب یہ خود سوچنے لگا, کہہ رہا ہے زید تو کتنا بے وقوف ہے, اٹھ علی کے سامنے جا. یہ دوڑا اور امیر کے سامنے پہنچ گیا. امیر نے اس کی طرف, ہاں بھائی زید فیصلہ ہو گیا؟ کہا جی مولا فیصلہ ہو گیا. کہا کیا؟ کہا مولا نہ تجھے نکال سکتا ہوں نہ اللہ کو نکال سکتا ہوں, ہاں لیکن اللہ تک پہنچ نہیں تجھ تک پہنچ ہے, لہذا پورے یقین سے آیا ہوں کہ تو ہی وہ دو ہے. جب اس نے یہ کہا نا تو علی مسکرائے. علی نے اسے قریب کیا, کہا اب آ میرے قریب, اب میرے قریب آؤ. جب یہ قریب گیا تو اب علی نے کہا مجھے چھو کر دیکھو. زید نے امیر کے ہاتھ کو چھو کر دیکھا. امیر خاموشی سے کھڑے رہے. ہاں ہاں زید اچھی طرح سے دیکھو. اس نے چھوا. کہا کیا ہوا؟ کہا مولا میں نے دیکھا کہ ملائکہ کے گروہ در گروہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے زید ہاتھ ہٹا, پھر اپنا ہاتھ ہمیں دے تاکہ ہم بوسے لے کر واپس چلے جائیں. پھر علی کہا مولا میں نے دیکھا کہ ملائکہ کے گروہ در گروہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے زید ہاتھ ہٹا, پھر اپنا ہاتھ ہمیں دے تاکہ ہم بوسے لے کر واپس چلے جائیں. حیدر
حیدری، پھر علی بولے حیدری یا، پھر امیر بولے، کہا زید اب میری بات سن، میں نے تمہیں کیوں کہا تھا، کیوں کہ تو میری ولایت میں، کیا تو نے قرآن کو نہیں دیکھا؟ جی بہت شکریہ، بڑی دعا ہے آپ کی، جی بسم اللہ، بڑی مہربانی، کہ تم نے کیا نہیں دیکھا قرآن میں کہ اللہ نے اپنی ولایت اور مصطفیٰ کی ولایت اور میری ولایت کو ایک قرار دیا ہے؟ صرف تیری نہج اتنی کمزور تھی کہ تو میرے سامنے نہ کہہ سکا کہ سر آپ جناب آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ ہی اللہ کے رسول کی ولایت ہیں، آپ ہی۔ اس واقعے کو میں نے کہاں سے لیا؟ آقا دست غیب کی کتاب سے، دست غیب علیہ رحمہ کی کتاب سے، یہ معمولی نام نہیں ہے ان کی کتاب ولایت، بلکہ جیسے آقا خمینی نے کتاب لکھی اللہ اکبر پرواز در ملکوت، یہ اسی بیس پہ یہ بھی ہے ولایت۔ آقا دست غیب نے اس سارے واقعے کو آقا دست غیب نے لکھنے کے بعد نیچے لکھا، اس نے کہا یہ حقیقت قطعی ہے کہ ولایت علی ولایت خدا است، کہ ولایت علی ولایت خدا است ہے۔ اگر دل میں کبھی علی آ جائے تو پھر یہ نہ سوچنا کہ صرف علی آیا ہے اللہ نہیں آیا۔ لوگ پریشان ہیں جی، ولایت ایک ہی ولایت، ایک ہی ولایت، جب ایک آ جائے تو دوسرا، مولا نے کہا تیرا بس اتنا ہی علم تھا؟ جب ہم نے کہا کہ ہم اس کے ظہور ہیں تو پھر دوئی کا تو سوال ہی نہیں تھا، تم کہتے جی کہ ہمارے دل میں تو آپ ہی ہے، اللہ ہوگا تو آپ کے دل میں ہوگا، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، شعوری ادراک نہیں ہے۔